داستان کی پرانی روایت ہے کہ جب تقدیر کسی انسان پر ہنستی ہے تو اسے دولت نہیں ایک مصیبت دیتی ہے جسے دنیا معجزہ سمجھتی ہے۔ شہر گیچراغ کے ایک بوسیدہ اور خستہ حال مکان میں جہاں دیواریں نمی سے نہیں بلکہ غربت کے بوجھ سے نم رہتی تھیں، مرزا بے نوا تشریف رکھتے تھے۔ مرزا پیشے سے شاعر تھے مگر ان کی شاعری ایسی تھی جسے سن کر خود الہام سر پکڑ کر بیٹھ جائے۔ مرزا کا کل اثاثہ ایک پرانا تانبے کا لوٹا اور ایک ایسا چراغ تھا جس کی قسمت میں روشنی سے زیادہ اندھیرا لکھا تھا۔ ایک شب جب بھوک نے مرزا کے پیٹ میں قوالی شروع کی تو انہوں نے سوچا کہ شاید اس پرانے چراغ کو بیچ کر ایک وقت کی نہاری کا بندوبست ہو سکے۔ مرزا نے میلے کچیلے کرتے کہ دامن سے چراغ کو رگڑنا شروع کیا، اس امید میں کہ شاید اس کی چمک خریدار کو دھوکہ دے سکے۔ ابھی مرزا نے تیسرا ہاتھ ہی پھیرا تھا کہ کمرے میں نیلا دھواں یوں پھیلا جیسے کسی بدذوق باورچی نے گیلی لکڑیاں جلا دی ہوں۔ دھواں چھٹا تو سامنے ایک ایسی مخلوق کھڑی تھی جس کا سر چھت سے ٹکراتا تھا اور جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ مرزا کی تو سٹی گم ہو گئی، قلم ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ سجدے میں گرنے ہی والے تھے کہ اس عظیم الجثہ جن نے ایک طویل تھکی ہوئی انگڑائی لی اور دہاڑنے کے بجائے ایک لمبی آ بھری۔ جن نے اپنی سرخ آنکھوں کو مسلا، مرزا کی طرف ایک نہایت بیزار نظر ڈالی اور بولا، اے آدم زاد، اگر تو نے مجھے کسی بادشاہ کی بیٹی اٹھانے یا کسی پہاڑ کو رائی کرنے کے لیے بلایا ہے تو یاد رکھ میں میڈیکل لیو پر ہوں۔ مرزا بے نوا جو خود زندگی سے بیزار تھے، جن کا یہ جملہ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ کہاں وہ قصے کے جن حاضر ہوتے ہی کیا حکم ہے میرے آقا کی گردان کرتے تھے، اور کہاں یہ جن جو یوں بات کر رہا تھا جیسے ابھی دفتر سے اوور ٹائم لگا کر آیا ہو۔ مرزا نے ہمت مجتمع کی اور لڑکھڑاتی زبان سے کہا، اے علی جا، آپ تو جن ہیں، آپ کو تھکن کیسی؟ جن ایک زوردار قہقہا لگا کر مرزا کے ٹوٹے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گیا، جس کے چرچرانے کی آواز شاید پورے محلے نے سنی۔ جن نے جواب دیا، میاں شاعر، 5000 سال سے انسانوں کی احمقانہ خواہشات پوری کر کر کے میری کمر میں ڈسک کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کبھی کسی کو کوہ قاف سے پری لا کر دو تو کبھی کسی حاسد کے پڑوسی کی بھینس چوری کرو۔ میں اکتا چکا ہوں، مجھے جادو سے نفرت ہو گئی ہے۔ مرزا نے خاموشی سے اپنے خالی پیالے کی طرف دیکھا اور پھر اس تھکے ہوئے جن کی طرف جسے شاید معجزوں سے زیادہ ایک کپ کڑک چائے کی ضرورت تھی۔ مرزا بے نوا نے جب دیکھا کہ یہ 8 فٹ کا دیو ہیکل جن ان کے ناتواں پلنگ پر یوں براجمان ہے جیسے کسی سرکاری دفتر کا تھکا ہوا کلرک، تو ان کے اندر کا شاعر جاگ اٹھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ مخلوق خوف سے زیادہ ہمدردی کی طالب ہے۔ مرزا نے دبی زبان سے عرض کیا، علی جا، میرا نام مرزا بے نوا ہے اور یہ جو آپ کے نیچے پلنگ ہے یہ اس غریب خانے کا واحد فرنیچر ہے۔ اگر آپ کی کرامت سے یہ ٹوٹ گیا تو مجھے زمین پر سونا پڑے گا، جو کہ میری کمر کے لیے بھی کچھ زیادہ سود مند نہیں۔ جن نے ایک سرد آہ بھری اور اپنے حجم کو سکھیڑ کر ایک عام انسان کے برابر کر لیا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی اور پیشانی پر پڑے بل اب بھی اس کے ماورائی ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ جن نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام آتش باز ہے، اگرچہ اب مجھ میں چنگاری بھی باقی نہیں۔ میں نے سلیمان علیہ السلام کے دور سے لے کر آج کے اس شور زدہ دور تک ہزاروں آقاؤں کی خدمت کی ہے، مگر تم جیسے قلاش اور بدحال شخص نے مجھے پہلی بار ایک ایسے وقت میں بلایا ہے جب میں خود کو ریٹائر کرنے کا سوچ رہا تھا۔ مرزا نے موقع غنیمت جانا اور کچن کی طرف اشارہ کیا، جو دراصل ایک دیوار میں دھسا ہوا چھوٹا سا طاق تھا۔ حضور، ریٹائرمنٹ کے بعد انسان کو سکون اور اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے پاس نہاری کے پیسے تو نہیں، مگر تھوڑی سی پتی اور گڑ موجود ہے۔ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک پیالی چائے پر بات ہو جائے۔ جن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ چائے؟ کیا یہ وہی کڑوا مشروب ہے جسے پی کر تم انسان رات بھر جاگ کر فضول منصوبے بناتے ہو؟ لاؤ، ہمیں بھی چکھاؤ۔ مرزا نے لرزتے ہاتھوں سے چولہا جلایا۔ چائے کی خوشبو پھیلی تو آتش باز جن نے نتنے پھلائے اور ایک گہرا سانس لیا۔ مرزا نے چائے پیش کی تو جن نے ایک ہی گھونٹ میں گرم پیالہ خالی کر دیا اور ایسا سکون محسوس کیا جیسے اسے کوہ قاف کی ٹھنڈی ہوائیں چھو کر گزری ہوں۔ جن نے پیالہ میز پر رکھتے ہوئے کہا، مرزا، سچ تو یہ ہے کہ جادو سے پیدا کی ہوئی نعمتوں میں وہ ذائقہ نہیں جو تمہاری اس محنت کی چائے میں ہے۔ بولو، تمہیں کیا چاہیے؟ سونا، چاندی یا کسی دشمن کی زبان بندی؟ مرزا بے نوا مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں عیاری اور درویشی دونوں شامل تھیں۔ حضور، سونا چاندی تو چور لے جاتے ہیں اور دشمنوں کی زبان میں خود اپنی شاعری سے بند کر دیتا ہوں۔
मुझे तो बस एक ऐसा साथी चाहिए जो इस जालिम शहर के सेठों और खुद गर्ज नवाबों को जरा सबक सिखा सके। आपको आराम चाहिए और मुझे वकार। क्यों ना हम एक मुआहिदा कर लें? जिन ने शक की नजर से मिर्जा को देखा। मुआहिदा? कैसा मुआहिदा? मिर्जा ने झुककर जिन के कान में कुछ कहा और आतिशबाज जिन के चेहरे पर पहली बार एक शैतानी मगर मिजाहिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। दास्तान यारी का पहला बाब अब शुरू होने वाला था। मिर्जा बेनवा की तजवीज़ सुनकर आतिशबाज जिन कुछ देर तो शशोपंज में मुब्तला रहा। फिर उसने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं जादू का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ एक दिखावे के तौर पर तुम्हारे साथ रहूंगा? मिर्जा ने जोशे खताबत में अपने मैले दुपट्टे को दुरुस्त किया और गोया हुए, आली जाह, इस दौर में जादू से ज्यादा जादू का खौफ बिकता है। आप बस मेरे पीछे खामोशी से खड़े हो जाया करें और अपनी आंखों को जरा ज्यादा सुर्ख कर लिया करें। बाकी का काम मेरी जबान और लोगों का वहम कर देगा। हम इस शहर के मगरूर सेठों को बताएंगे कि मिर्जा बेनवा अब अकेला नहीं बल्कि एक ऐसी कुव्वत का मालिक है जिसके कब्जे में शोले पले हुए हैं। जिन ने एक तवील जमाई ली और बोला, ठीक है मिर्जा, मुझे भी इस दुनिया की मुनाफिकत का तमाशा देखना है, लेकिन एक शर्त है। मुझे रोजाना 3 वक्त वो कड़क चाय और दोपहर को प्याज वाली रोटी मिलेगी। तिलिस्मी खानों से मेरा मैदा पहले ही खराब हो चुका है। मिर्जा ने फौरन हाथ मिलाया और यूं एक मुफलिस शायर और एक रिटायर्ड जिन के दरमियान तारीख का सबसे अदीब व गरीब मुआहिदा तय पा गया। अगले ही रोज मिर्जा ने अपने घर के बाहर एक बड़ा सा तख्ता लगवाया जिस पर जली हुरूफ में लिखा था, आमिल कामिल व जादूगरे बेमिसाल, मिर्जा बेनवा, जिन के कब्जे में हर बला। अभी तख्ता लगे चंद घंटे ही हुए थे कि शहर का सबसे कंजूस और मक्कार सर्राफ सेठ करोड़मल अपनी तून संभालता हुआ मिर्जा के डेरे पर हाजिर हुआ। सेठ का चेहरा जर्द था और हाथ कांप रहे थे। उसने मिर्जा के कदमों में गिरते हुए कहा, हकीम साहब, मिर्जा साहब, बचाइए, मेरा इकलौता बेटा किसी आसेब के साये में है। वो रात भर अजीब व गरीब ज़बानें बोलता है और कहता है कि उसे हिसाब किताब से नफरत है। मिर्जा ने एक गहरी सांस ली, अपनी भवें सुकेड़ी और पीछे खड़े आतिशबाज जिन की तरफ इशारा किया, जो उस वक्त इंसानी रूप में था मगर उसका कद आम आदमियों से 1 फुट ज्यादा था। मिर्जा ने गरज कर कहा, आतिशबाज, जरा सेठ जी के बेटे का जायचा तो खींचो। जिन ने बेजारी से सेठ की तरफ देखा और अपनी आंखें थोड़ी सी बड़ी कीं। बस इतना करना था कि सेठ करोड़मल की सीटी गुम हो गई। जिन ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, उसे आसेब नहीं, उसे सच्चाई का दौरा पड़ा है। वो तुम्हारी काली कमाई का बोझ नहीं उठा पा रहा। सेठ ये सुनकर थर थर कांपने लगा। रकम की फिक्र न करें मिर्जा साहब, बस इसे ठीक कर दें। मिर्जा ने जिन की तरफ देखकर आंख मारी और सेठ से कहा, यह काम मुश्किल है, इसके लिए जिन्नात की एक पूरी फौज को नायाब किस्म की पत्ती की चाय पिलानी पड़ेगी। निकालिए 500 अशरफियां। जिन ने दिल ही दिल में सोचा कि इंसानों को लूटना तो जादू से भी ज्यादा आसान काम है। सेठ करोड़मल ने जब 500 अशरफियों का नाम सुना तो उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई, मगर पीछे खड़े आतशबाज जिन ने जब एक जोरदार खराटा लिया जो किसी बिफरे हुए शेर की धाड़ जैसा मालूम होता था, तो सेठ ने फौरन कपकपाते हाथों से अपनी भारी भरकम थैली मिर्जा के हवाले कर दी। मिर्जा ने बड़ी बेनियाजी से वो थैली पकड़कर अपने बोसीदा तकिए के नीचे दबा दी, जैसी ये रकम इनके लिए महज कागज के टुकड़े हो। सेठ के रुखसत होते ही आतिशबाज जिन ने अपनी असली हैयत इख्तियार की, जिससे कमरे की छत थोड़ी सी बुलंद हो गई और दीवारों में लर्जा पैदा हुआ। जिन ने घर्रा कर कहा, मिर्जा, ये तुमने क्या नापाक हरकत की? इस मोटे सेठ के बेटे को कोई आसेब वासेब नहीं, वो तो सिर्फ तुम्हारे इस गलीज शहर के स्कूल से जान छुड़ाने के बहाने बना रहा है, और तुमने मुझसे झूठ बुलवाया। मिर्जा ने इत्मीनान से थैली से एक अशरफी निकाली और उसे दांतों तले दबाकर चेक करते हुए कहा, आलीजा, इसे झूठ नहीं, इसे तख्लीकी इलाज कहते हैं। अब आप ही बताइए, अगर मैं इसे सच बता देता तो क्या वो मुझे ये अशरफियां देता, और क्या आपको वो प्याज वाली रोटी और मक्खन नसीब होता जिसका मैंने वादा किया है? जिन ने मक्खन का नाम सुना तो उसके गुस्से की तपिश थोड़ी कम हुई, मगर उसकी अना अब भी मजरूह थी। शाम ढले जब मिर्जा बाजार से उम्दा कलिया, नान और बेहतरीन पत्ती लेकर लौटे तो आतिशबाज जिन सहन में बैठा एक काली बिल्ली से बातें कर रहा था। मिर्जा ने दस्तरखान बिछाया और बड़े तपाक से जिन को मदू किया। जिन ने जब कलिए का पहला नवाला लिया तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मिर्जा घबरा गए, हुजूर, क्या मिर्चें ज्यादा हैं?
جن نے سر ہلا کر کہا، نہیں مرزا، میں نے صدیوں سے ہڈیوں کا صفوف اور درختوں کی چھال کھائی ہے، انسانوں کے ہاتھ کا یہ ذائقہ، یہ تو کسی طلسم سے کم نہیں۔ مرزا نے موقع دیکھ کر چاشنی گھولی، تو پھر حضور، کل ہمیں ایک اور بڑے شکار پر نکلنا ہے۔ شہر کا قاضی بہت بدعنوان ہے، اس نے بیواؤں کی زمین دبا رکھی ہے، اسے ذرا جناتی تڑکا لگانا ہے۔ آتش باز جن نے قلیے کی رکابی صاف کرتے ہوئے ایک لمبی ڈکار لی اور کہا، مرزا، مجھے تمہارے ارادے نیک نہیں لگ رہے، مگر تمہارا سالن بہت لذیذ ہے۔ قاضی ہو یا بادشاہ، جب تک دسترخوان سجا ہے، آتش باز تمہارے پیچھے سایہ بن کر کھڑا ہے۔ مرزا نے مسکرا کر اپنی ڈائری نکالی اور قاضی کے گھر کا نقشہ بنانے لگے۔ انہیں علم نہ تھا کہ قاضی خود بھی ایک پرانا جادوگر ہے اور اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو آتش باز جن کی ریٹائرمنٹ کو ایک خونی جنگ میں بدل سکتی تھی۔ ہنسی مذاق کے پس پردہ اب ایک حقیقی خطرہ سر اٹھا رہا تھا۔ مرزا بے نوا اور آتش باز جن کی جوڑی اب شہر کے گلی کوچوں میں ایک معمہ بن چکی تھی۔ لوگ مرزا کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے اور آتش باز کو، جو اب ایک طویل قامت حبشی غلام کے روپ میں مرزا کے پیچھے چلتا تھا، دہشت کی نگاہ سے دیکھتے۔ قاضی شہر، قاضی بدمست، جو اپنی بدعنوانی اور سنگ دلی کے لیے مشہور تھا، ایک عالی شان حویلی میں رہتا تھا جس کے در و دیوار سے ہی سازشوں کی بو آتی تھی۔ مرزا نے جب حویلی کے پھاٹک پر قدم رکھا تو پہرے داروں نے انہیں روکنے کی ہمت نہ کی، کیونکہ ان کے پیچھے کھڑا غلام اپنی سرخ آنکھوں سے لوہے کی سلاخوں کو پگھلانے کی صلاحیت رکھتا معلوم ہوتا تھا۔ قاضی بدمست اپنے دیوان خانے میں گاؤ تکیہ لگائے بیٹھا تھا اور ایک غریب بیوہ کے کاغذات پر انگوٹھا لگوانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مرزا نے بغیر کسی اجازت کے کمرے میں قدم رکھا اور بلند آواز میں کہا، قاضی صاحب، سنا ہے آپ کی عدالت میں انصاف بکتا ہے، ہم ذرا نرخ پوچھنے آئے ہیں۔ قاضی نے اپنی اینک کے پیچھے سے مرزا کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے آتش باز پر نظر ڈالی۔ قاضی کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک مکارانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور ایک پرانی سراہی سے پانی پیتے ہوئے بولا، مرزا، تم نے ایک جن کو اپنا خادم بنا کر یہ سمجھ لیا کہ تم شہر کے مالک بن گئے؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ اس شہر کی بنیادوں میں مجھ جیسے کتنوں کا لہو اور جادو دفن ہے؟ آتش باز جن نے جب یہ سنا تو اس کے نتھنے پھولنے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کمرے کی فضا میں کسی قدیم اور ناپاک جادو کی بو رچی بسی ہے۔ اس نے مرزا کے کان میں سرگوشی کی، مرزا، یہ شخص اتنا سادہ نہیں جتنا دکھتا ہے، اس کے سینے کے اندر انسانی دل نہیں بلکہ کسی قدیم چڑیل کا منتر دھڑک رہا ہے۔ مرزا نے ذرا سا ہچکچاتے ہوئے قاضی سے کہا، ہمیں دھمکانے کی ضرورت نہیں قاضی صاحب، میرے ساتھی کو غصہ آ گیا تو آپ کی یہ حویلی کوہ قاف کے کسی غار میں تبدیل ہو جائے گی۔ قاضی بدمست زور سے ہنسا اور اس نے اچانک ایک سیاہ ریشمی رومال فضا میں لہرایا۔ ایک دم کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئیں اور دیواروں پر لگی تصویریں لرزنے لگیں۔ آتش باز جن نے اپنی اصلی حیت میں آنے کی کوشش کی، مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں زمین میں دھس رہے ہوں۔ قاضی نے ایک قدیم منتر پڑھنا شروع کیا، اے بندھن کے دیوتا، اس تھکے ہوئے جن کو اس کی اپنی ہی بیزاری کی زنجیروں میں جکڑ دے۔ مرزا بے نوا نے دیکھا کہ آتش باز جن، جو کبھی پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا سکتا تھا، اب گھٹنوں کے بل گر رہا تھا۔ مرزا کو سمجھ آ گئی کہ یہاں صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، یہاں عیاری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی جیب سے وہ خاص پتی نکالی جو وہ جن کے لیے لائے تھے اور اسے قاضی کے سامنے لگی بخور دانی میں جھونک دیا۔ مرزا بے نوا نے جیسے ہی وہ خاص پتی بخور دانی کی دہکتی آگ میں ڈالی، پورے دیوان خانے میں ایک ایسی تیز اور کڑک خوشبو پھیلی کہ قاضی بدمست کا منتر اس کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ یہ کوئی معمولی پتی نہ تھی، بلکہ مرزا نے اس میں پرانی بستی کے عطار سے لایا ہوا وہ خاص صفوف ملایا تھا جو کسی بھی قسم کی بو کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ قاضی، جو جادوئی بخور کے سہارے منتر پڑھ رہا تھا، اچانک چھینکوں کی زد میں آ گیا۔ اقچوں! قاضی کی ناک سرخی مائل ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ جادو کا حصار تڑک کر ٹوٹ گیا۔ آتش باز جن، جو ابھی تک زمین سے چمٹا ہوا تھا، نے ایک زوردار جھٹکا لیا اور کھڑا ہو گیا۔
اس کے چہرے پر اب غصے سے زیادہ ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے قاضی کی طرف قدم بڑھایا اور اس کا گریبان اپنے بڑے سے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ اے مٹی کے پتلے، تو نے ایک ایسے جن کو قید کرنے کی کوشش کی جس نے فرعونوں کے عروج و زوال دیکھے ہیں، وہ بھی صرف ایک ریشمی رومال اور چند سستے منتروں کے سہارے۔ جن نے قاضی کو ہوا میں لہرایا تو قاضی کی پگڑی اچھل کر دور جا گری اور اس کا گنجا سر آئینے کی طرح چمکنے لگا۔ مرزا نے موقع پا کر میز پر پڑے وہ تمام کاغذات اٹھا لیے جن پر بیواؤں اور یتیموں کی زمینوں کے سودے درج تھے۔ مرزا نے بڑی شان سے کہا، قاضی صاحب، آپ کا جادو تو ہماری چائے کی پتی کے سامنے بھی نہ ٹھہر سکا۔ اب شرافت اسی میں ہے کہ ان تمام کاغذات پر منسوخی کی مہر ثبت کر دیں، ورنہ میرے ساتھی کا ارادہ آج آپ کو کوہ قاف کی سیر کرانے کا ہے، جہاں واپسی کا راستہ صرف نقشوں میں ملتا ہے۔ قاضی، جس کی جان اس وقت جن کے شکنجے میں تھی، گڑ گڑانے لگا۔ مرزا صاحب، مجھے معاف کر دیں، یہ سب شیطان کا بہکاوا تھا۔ میں ابھی مہر لگاتا ہوں، بس اس بلا کو کہیے کہ مجھے نیچے اتارے۔ آتش باز جن نے قاضی کو فرش پر پٹخ دیا جیسے کوئی پرانی بوری پھینکتا ہے۔ قاضی نے لرزتے ہاتھوں سے مہر نکالی اور تمام کاغذات پر دستخط کر دیے۔ مرزا نے وہ کاغذات سمیٹے اور جن کو آنکھ مارتے ہوئے باہر کی طرف چلے۔ جب وہ حویلی سے باہر نکلے تو رات کا پچھلا پہر تھا اور چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ جن نے دوبارہ انسانی روپ دھار لیا اور بیزاری سے کہا، مرزا، اس لڑائی میں میرا بہت پسینہ نکلا ہے، یاد رکھنا اب کے پیاز والی روٹی کے ساتھ مکھن کی مقدار دگنی ہوگی۔ مرزا ہنسا اور بولا، عالی جا، آج تو آپ کو مکھن کیا پورا شہر ملائی کھلا رہا ہوگا۔ مگر مرزا کے دل میں ایک وہم سا جاگا۔ قاضی کے جانے کے بعد اس نے جو مسکراہٹ دیکھی تھی وہ شکست کی نہیں بلکہ ایک نئی اور بھیانک سازش کی تمہید معلوم ہوتی تھی۔ مرزا بے نوا اور آتش باز جن جب اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو مرزا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ان کے پاس اب وہ کاغذات تھے جو غریبوں کی تقدیر بدل سکتے تھے، مگر جن کے چہرے پر اب بھی وہی بیزاری اور اضطراب تھا۔ آتش باز نے اپنے بڑے سے ہاتھ سے چائے کا پیالہ پکڑا اور غرا کر بولا، مرزا، تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم نے قاضی کو ہرا دیا، مگر اس بدبخت کی آنکھوں میں میں نے ایک پرانا طلسم دیکھا تھا۔ وہ جادوگر نہیں، وہ کسی بڑی طاقت کا کارندہ ہے، اور کارندے کبھی اکیلے نہیں لڑتے۔ مرزا نے اشرفیوں کی تھیلی بجاتے ہوئے کہا، حضور، آپ بھی حد کرتے ہیں، جنیاتی طاقت ہو کر ایک مٹی کے انسان سے ڈر رہے ہیں۔ آج رات جشن منائیے، کل دیکھیں گے کہ قاضی کی اگلی چال کیا ہے۔ ابھی مرزا کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ کمرے کے وسط میں زمین پھٹی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی سیاہ آبنوس کی صندوقچی برآمد ہوئی۔ اس صندوقچی پر انسانی کھوپڑی کے نشانات بنے تھے اور اس سے ایک نہایت سڑی ہوئی بو اٹھ رہی تھی۔ مرزا کی گھبراہٹ کے مارے سٹی گم ہو گئی، جبکہ آتش باز جن نے فوراً پینترا بدلا۔ دیکھا مرزا، قاضی نے اپنی کالی روح بھیج دی ہے، اسے طلسم معکوس کہتے ہیں۔ یہ صندوقچی تب تک نہیں کھلے گی جب تک اسے کسی سچے شاعر کا لہو نہ ملے، مگر اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اس پورے شہر کو خاکستر کرنے کے لیے کافی ہے۔ مرزا بے نوا نے لرزتے ہوئے کہا، سچے شاعر کا لہو؟ عالی جاہ، میں تو صرف تک بندی کرتا ہوں، میں سچا شاعر کہاں سے لاؤں؟ جن نے ایک طنزیہ نظر مرزا پر ڈالی، تمہاری جان تو بچ گئی، مگر یہ صندوقچی اب ایک ٹائم بم کی طرح ہے۔ اگر اسے صبح ہونے سے پہلے کسی ایسی جگہ نہ پہنچایا گیا جہاں جادو بے اثر ہو جائے تو اس سے نکلنے والا دھواں اس شہر کے ہر ذی روح کو پاگل کر دے گا۔ مرزا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، تو ایسی جگہ کہاں ہے؟ جن نے آہ بھری اور کہا، وہاں جہاں انسانی عقل ختم ہوتی ہے اور خالص حماقت شروع ہوتی ہے، یعنی اس شہر کا سب سے بڑا قہبہ خانہ یا پھر دربار عام۔ مرزا نے اپنی پگڑی درست کی اور صندوقچی کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ لیا۔ عالی جا، اگر حماقت کی بات ہے تو میرے ایک شاگرد ہیں نواب ٹیپ ٹاپ، ان سے بڑا احمق اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ چلیے یہ بلا ان کے گلے منڈتے ہیں۔ آتش باز جن نے سر پیٹ لیا، تم انسان بھی کمال ہو، ایک مصیبت کو ٹالنے کے لیے دوسری حماقت کا سہارا لیتے ہو۔ چنانچہ آدھی رات کے سناٹے میں ایک شاعر اور ایک جن
اس پراسرار صندوقچی کو اٹھائے نواب ٹیپ ٹاپ کی حویلی کی طرف روانہ ہوئے، جہاں رقص و سرود کی محفل جمی تھی اور حماقت اپنے پورے جوبن پر تھی۔ نواب ٹیپ ٹاپ کی حویلی کیا تھی؟ گویا حماقت کا ایک جیتا جاگتا نمونہ تھی۔ حویلی کے دروازے پر 2 پہرے دار کھڑے تھے، جن کی وردیاں اتنی تنگ تھیں کہ وہ سانس بھی باقاعدہ اجازت لے کر لیتے معلوم ہوتے تھے۔ مرزا بے نوا نے صندوقچی کو بغل میں دبایا اور آتش باز جن کو اشارہ کیا، جو اس وقت ایک معزز خاموش تبا بزرگ کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ مرزا نے رعب سے کہا، جاؤ اور نواب صاحب کو اطلاع دو کہ ان کے استاد محترم شہنشاہ سخن مرزا بے نوا ایک ایسی نایاب شے لائے ہیں جس کے سامنے کوہ نور کی چمک بھی ہیچ ہے۔ نواب صاحب جو اس وقت ایک نیم مردہ غزل پر جھومنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، مرزا کا نام سنتے ہی ننگے پاؤں دوڑے آئے۔ استاد محترم، اس وقت کیا کوئی نیا قافیہ ہاتھ آیا ہے یا غزل کا کوئی مصرع ترو تازہ ہوا ہے؟ مرزا نے صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے صندوقچی میز پر رکھی اور بڑے پراسرار لہجے میں کہا، نواب صاحب، قافیہ نہیں تقدیر ہاتھ آئی ہے۔ یہ وہ صندوقچی ہے جسے سکندر اعظم نے اپنی آخری وصیت کے ساتھ سمندر میں بہا دیا تھا، اور اس کے اندر ایک ایسا جوہر ہے جو صرف اس شخص کے سامنے ظاہر ہوتا ہے جو خالص عقل سے پاک ہو۔ نواب صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، یعنی میرے لیے ہی بنی ہے؟ آتش باز جن نے پہلو بدلا اور مرزا کے کان میں سرگوشی کی، مرزا، یہ شخص تو تمہاری توقع سے بھی بڑا احمق ہے، دیکھنا کہیں یہ اسے کھول نہ دے، ورنہ اس میں مقید بلا سب سے پہلے اسے ہی اپنا لقمہ بنائے گی۔ مرزا نے جن کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نواب سے کہا، نواب صاحب، اسے کھولنا ایک فن ہے، اس کے لیے آپ کو آج کی رات اس صندوقچی کے ساتھ تنہا گزارنی ہوگی، اور یاد رہے کوئی منطقی بات زبان پر نہ آئے، صرف وہ شاعری کریں جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ نواب صاحب جوش میں آ گئے، استاد آپ فکر ہی نہ کریں، میں تو برسوں سے یہی کر رہا ہوں۔ مرزا اور جن جیسے ہی حویلی سے باہر نکلے، مرزا نے اطمینان کا سانس لیا۔ چلیے علی جا، بلا ٹلی، اب قاضی کا جادو اس احمق کے دیواروں سے ٹکراتا رہے گا۔ مگر آتش باز جن کا چہرہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ اس نے رک کر حویلی کی طرف دیکھا جہاں سے نواب صاحب کی بے تکی شاعری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک آسمان سے ایک بجلی کڑکی اور نواب کی حویلی کے اوپر کا دھواں سبز ہونے لگا۔ جن نے غرا کر کہا، مرزا، تم نے آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے پیٹرول کے حوض میں پھینک دیا ہے۔ وہ صندوقچی جادو نہیں کھاتی، وہ خالص حماقت کو بطور ایندھن استعمال کرتی ہے۔ اب جو بلا نکلے گی وہ قاضی کے بس میں بھی نہیں رہے گی۔ مرزا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے شہر بچانے کے چکر میں ایک ایسی آفت کو دعوت دے دی تھی جو شاید اب بھوک سے زیادہ قہقہوں کی پیاسی تھی۔ مرزا بے نوا کے چہرے کی رنگت یوں اڑ گئی جیسے کسی نے تازہ غزل پر سیاہی انڈیل دی ہو۔ نواب ٹیپ ٹاپ کی حویلی سے اب ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے سینکڑوں تانبے کے برتن ایک ساتھ سیڑھیوں سے گر رہے ہوں۔ سبز دھواں اب حویلی کے روشن دانوں سے یوں باہر نکل رہا تھا جیسے کوئی زہریلا اژدہا سانس لے رہا ہو۔ آتش باز جن نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور بڑبڑایا، مرزا، تم انسانوں کی عقل جب گھاس چرنے جاتی ہے تو پیچھے ایسے ہی تماشے چھوڑ جاتی ہے۔ وہ صندوقچی طلسم قہقہا تھی، اسے صرف سنجیدگی سے دبایا جا سکتا تھا، مگر تمہارے اس نواب نے اپنی لایانی شاعری سے اسے وہ توانائی دے دی ہے جس کی اسے صدیوں سے تلاش تھی۔ اچانک حویلی کا بڑا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور نواب ٹیپ ٹاپ باہر نکلے، مگر اب ان کی حالت غیر تھی۔ ان کی آنکھیں حلقوں سے باہر اڑل رہی تھیں اور وہ مسلسل ہنس رہے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک عجیب و غریب ہیولا نمودار ہوا جو دھوئیں سے بنا تھا، مگر اس کی صورت ایک مسخرے جیسی تھی جس کے سر پر سینگ تھے۔ وہ ہیولا جس چیز کو چھوتا وہ مڑ مڑ کر ہنسنے لگتی۔ حویلی کے ستون ٹیڑے ہو کر لہرانے لگے اور پہرے دار اپنی تلواریں پھینک کر ایک دوسرے کو گدگدانے لگے۔ مرزا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، علی جاہ، کچھ کیجئے، اگر یہ مسخرہ ہیولا بازار پہنچ گیا تو پورا شہر ہنستے ہنستے ہلاک ہو جائے گا۔ آتش باز جن نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کا بدن پھیلنے لگا، اس کے کندھوں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور اس نے اپنی اصل گرجدار آواز میں کہا، اسے روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے مرزا، اس ہیولے کو کسی ایسی شے میں قید کرنا ہوگا جو کائنات کی سب سے بوجھل اور خشک چیز ہو۔ مرزا نے فوراً اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے۔ خشک ترین چیز، قاضی کے فتوے، یا پھر میری وہ پرانی ڈائری جس میں میں نے اصول شاعری پر مضمون لکھا تھا؟ جن نے غصے سے مرزا کو دیکھا،
مذاق چھوڑو، ہمیں کسی ایسی تحریر کی ضرورت ہے جس میں ذرہ برابر بھی جذبات یا زندگی نہ ہو۔ مرزا کو اچانک یاد آیا، عالیجا شہر کے سرکاری دفتر میں رجسٹر حاضری رکھا ہے جس میں پچھلے 40 سال سے کلرکوں نے صرف اپنی موجودگی درج کی ہے اور کچھ نہیں۔ اس سے زیادہ خشک اور بے جان چیز اس شہر میں کوئی نہیں۔ جن نے مرزا کو اپنی پیٹھ پر لاد لیا تو پھر دیر کیسی؟ اس سے پہلے کہ یہ سبز ہنسی ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے، ہمیں اس دفتر تک پہنچنا ہوگا۔ فضا میں اب نواب صاحب کے پاگل کر دینے والے قہقہے گونج رہے تھے اور ہیولہ تیزی سے شہر کی پناہ گاہوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آتش باز جن ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا مرزا بے نوا کو لے کر شہر کے قدیم دفتر ریکارڈ و حسابات کی چھت پر اترا۔ نیچے بازار میں سبز دھواں پھیلنا شروع ہو چکا تھا اور جو بھی اس کی لپیٹ میں آتا وہ اپنے دکھ بھول کر دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر ہنستا۔ جن نے ایک زوردار ٹھوکر سے دفتر کا بھاری دروازہ توڑا۔ اندر کی فضا میں گرد و غبار اور پرانے کاغذات کی ایسی بو تھی کہ جادوئی ہیولے کی سبز ہنسی بھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ مرزا نے دوڑ کر وہ الماری ڈھونڈی جس پر رجسٹر حاضری برائے سن 1980 تا حال لکھا تھا۔ یہ رجسٹر اتنا بوجھل اور گرد آلود تھا کہ اسے اٹھاتے ہی مرزا کو اپنی کمر ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ جن نے غرا کر کہا، مرزا جلدی کرو، وہ مسخرہ ہیولہ حویلی کی دیواریں پھلانگ چکا ہے۔ اس رجسٹر کو کھول کر اس کے سامنے رکھو، مگر یاد رہے اسے دیکھتے وقت تمہارے دل میں کوئی خوشی، کوئی مزاح یا کوئی انسانی جذبہ نہیں آنا چاہیے۔ تمہیں ایک خشک کلرک کی طرح سوچنا ہوگا۔ ہیولہ اب دفتر کی دہلیز پر تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ تھی جو کسی کو بھی دیوانہ کر سکتی تھی۔ مرزا نے رجسٹر کھولا اور اپنی آنکھیں بند کر کے ان تمام اداس دوپہروں کو یاد کیا جب وہ ایک ایک آنے کے لیے پبلشرز کے سامنے ذلیل ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنی روح کو اتنا ہی خشک کر لیا جتنا وہ رجسٹر تھا۔ جیسے ہی ہیولے نے دفتر کے اندر قدم رکھا، مرزا نے بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا، کلرک نمبر 402، ولدیت نامعلوم، تاریخ آمد 9 بجے صبح، تاریخ رخصت 5 بجے شام، ریمارکس غیر حاضر بلا اطلاع۔ ان الفاظ میں ایسی بے جانی اور بیزاری تھی کہ سبز ہیولے کی چمک ماند پڑنے لگی۔ وہ جادو جو حماقت اور جذبات سے توانائی لیتا تھا، اس خشک بیوروکریسی کے بوجھ تلے گھٹنے ٹیکنے لگا۔ جن نے اپنی آگ کے شعلوں کو ایک دائرے کی شکل دی اور ہیولے کو رجسٹر کی طرف دھکیلا۔ ہیولہ جتنا مذاق پیدا کرنے کی کوشش کرتا، مرزا اتنا ہی سپاٹ لہجے میں حاضری پڑھتے جاتے۔ آخرکار ایک آخری چیخ کے ساتھ وہ سبز ہیولہ دھوئیں کی صورت میں اس بوسیدہ رجسٹر کے اندر سمو گیا اور رجسٹر خود بخود بند ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خاموشی چھا گئی۔ آتش باز جن نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی اصلی صورت میں واپس آ گیا۔ مرزا، تم نے کر دکھایا۔ اس رجسٹر کی خشکی نے اس جادو کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا ہے۔ مرزا نے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور بولا، عالیجا، آج پہلی بار احساس ہوا کہ کلرک ہونا بھی ایک جادو ہے جو بڑی سے بڑی خوشی کا گلا گھونٹ سکتا ہے۔ مگر ابھی انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ دفتر کے کونے سے ایک تالی بجنے کی آواز آئی۔ اندھیرے سے قاضی بدمست نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک مشل تھی اور چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ بہت خوب مرزا، تم نے میرے لیے وہ رجسٹر ڈھونڈ نکالا جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی۔ اب اس رجسٹر میں صرف ہیولہ نہیں بلکہ اس شہر کی ہر روح کی قسمت میرے قلم کے نیچے ہے۔ مرزا بینوا کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ قاضی بدمست کی آنکھوں میں وہ جنون تھا جو تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اقتدار کی آخری حد کو چھونے کے قریب ہو۔ آتش باز جن نے غرا کر قاضی کی طرف قدم بڑھایا، مگر قاضی نے فوراً ایک تانبے کا طلسمی خنجر اپنی ہتھیلی پر پھیرا اور لہو کی ایک بوند اس رجسٹر پر ٹپکا دی۔ اچانک رجسٹر سے ایک سیاہ لہر نکلی جس نے جن کے شعلوں کو برف کی طرح ٹھنڈا کر دیا۔ قاضی کہکہا لگا کر بولا، اے آتش باز، یہ اب صرف کاغذ کا ڈھیر نہیں رہا، اس میں وہ سبز ہیولہ قید ہے جو جذبات کا ایندھن کھاتا ہے، اور اس کے گرد بیوروکریسی کی وہ خشک دیواریں ہیں جنہیں کوئی جادو نہیں توڑ سکتا۔ اب جس کا نام میں اس رجسٹر کے کالم اخراج میں لکھوں گا، وہ اس کائنات کے ریکارڈ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا۔ مرزا نے دیکھا کہ قاضی نے ایک پرانا سیاہ قلم نکالی اور رجسٹر کھولنے لگا۔ سب سے پہلے مرزا بے نوا،
قاضی نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ قلم کاغذ کے قریب کیا۔ مرزا کو محسوس ہوا جیسے ان کا وجود ہوا میں تحلیل ہو رہا ہے۔ ان کے ہاتھ دھندلانے لگے اور یادداشت کے خانوں سے ان کا اپنا نام مٹنے لگا۔ آتش باز جن نے تڑپ کر ایک آخری کوشش کی، مگر وہ جتنا زور لگاتا، رجسٹر کی سیاہی اسے اتنا ہی اپنی طرف کھینچ کی۔ عین اس وقت جب قاضی مرزا کا آخری حرف لکھنے ہی والا تھا، مرزا کے اندر کا عیار شاعر جاگ اٹھا۔ انہوں نے چیخ کر کہا، ٹھہریے قاضی صاحب، آپ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے میرا نام اس رجسٹر میں لکھ دیا تو آپ خود بھی ختم ہو جائیں گے۔ قاضی کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے شک بھری نظروں سے مرزا کو دیکھا۔ تمہاری لفاظی اب تمہیں نہیں بچا سکتی مرزا، میں خود کیوں ختم ہوں گا؟ مرزا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آواز میں وہی علمی روب پیدا کیا جو وہ مشاعروں میں ادھار کے شعر سناتے وقت کرتے تھے۔ حضور، یہ رجسٹر حاضری ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ یہ صرف ملازمین پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ میرا نام لکھ کر مجھے خارج کریں گے تو ضابطے کے مطابق آپ کو افسر اعلیٰ کے طور پر اس کے نیچے دستخط کرنے ہوں گے، اور قانون فطرت ہے کہ جب عملہ ہی نہ رہے تو افسر کی آسامی خود بخود ختم کر دی جاتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں کہ ایک بیکار کلرک کو نکالنے کے لیے اپنی پوری ہستی داؤ پر لگا دیں؟ قاضی سوچ میں پڑ گیا۔ اسے جادو تو آتا تھا، مگر دفتری موشگافیوں کا تجربہ نہ تھا۔ ادھر آتش باز جن نے مرزا کے اس پینترے کو سمجھ لیا اور خاموشی سے اپنی بقیہ طاقت سمیٹنے لگا۔ قاضی بدمست کے ہاتھ میں پکڑا سیاہ قلم لرزنے لگا۔ مرزا بینوا کی اس منطق نے اس کے شیطانی دماغ کے پرزے جام کر دیے تھے۔ جادوگر ہمیشہ ستاروں کی چال اور جنات کے منتروں سے ڈرتے ہیں، مگر وہ دفتری ضابطوں اور بیوروکریسی کے گورکھ دھندوں کے سامنے اتنے ہی بے بس ہوتے ہیں جتنا کہ ایک عام آدمی۔ قاضی نے غرا کر کہا، مرزا، تم مجھے اپنی لفاظی کے جال میں پھنسا رہے ہو۔ میں اس رجسٹر کا مالک ہوں، میں کسی قانون کا پابند نہیں۔ مرزا نے ایک قدم آگے بڑھایا، حالانکہ ان کے پیر اب بھی دھندلے تھے اور وجود مٹ رہا تھا۔ قاضی صاحب، مالک تو آپ تب ہوں گے جب یہ رجسٹر کمل ہوگا۔ ذرا غور سے کالم نمبر 5 کو دیکھیے، وہاں لکھا ہے کہ افسر مجاز کے دستخط کے بغیر کوئی بھی اخراج باطل تصور ہوگا۔ اگر آپ نے میرا نام لکھا اور اپنے دستخط نہ کیے تو یہ سبز ہیولا رجسٹر سے باہر نکل کر سب سے پہلے اس شخص کو نگل جائے گا جس نے اسے ادھورا چھوڑا ہے، اور اگر آپ نے دستخط کر دیے تو آپ اس دفتر کے ریکارڈ میں سابقہ افسر ہو جائیں گے۔ چنیے، پاگل پن کی موت یا غمنامی کی ریٹائرمنٹ۔ قاضی بدمست کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اسے رجسٹر کے اندر سے ہیولے کی دبی دبی ہنسی سنائی دے رہی تھی جو اب زنجیریں توڑنے کے لیے بے تاب تھی۔ آتش باز جن نے موقع پا کر مرزا کے کان میں سرگوشی کی، مرزا، اس کا دھیان بٹ چکا ہے، اب اس پر آخری وار کرو۔ مرزا نے فوراً اپنی جیب سے وہی پرانی میلی کچیلی پتی کی پوٹلی نکالی اور اسے قاضی کی مشل پر دے مارا جس سے وہ رجسٹر کو روشنی دے رہا تھا۔ ایک دم پتی کے جلنے سے وہی کڑک خوشبو پھیلی، مگر اس بار اس میں جناتی تپش بھی شامل تھی۔ قاضی کی آنکھوں میں جلن ہوئی اور اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھا۔ اسی لمحے آتش باز جن نے اپنی پوری طاقت سمیٹی اور ایک دہکتا ہوا ہاتھ رجسٹر کی طرف بڑھایا، مگر جن نے رجسٹر کو چھیننے کے بجائے اس پر ایک ایسی طلسمی مہر ثبت کر دی جو صرف جنات کے محکمہ انصاف میں استعمال ہوتی ہے۔ رجسٹر سے ایک تیز روشنی نکلی اور قاضی بدمست دور جا گرا۔ مرزا کا وجود دوبارہ ٹھوس ہونے لگا۔ جن نے رجسٹر اٹھایا اور اسے بند کرتے ہوئے کہا، قاضی، تو نے انسانی قوانین سے کھیلنا چاہا، مگر بھول گیا کہ ریکارڈ رکھنے کا اصل کام تو کرامن کاتبین کا ہے۔ اب یہ رجسٹر اور اس کا ہیولا میرے قبضے میں ہے۔ قاضی بدحواسی میں اٹھا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا، مگر اس کے پیچھے اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ مرزا نے سکون کا سانس لیا، مگر جن نے رجسٹر کو غور سے دیکھ کر کہا، مرزا، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ قاضی نے تمہارے نام کا پہلا حرف میم لکھ دیا تھا۔ تم اب مکمل طور پر مٹ تو نہیں گئے، مگر تمہاری زندگی کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے اس رجسٹر میں قید ہو گیا ہے۔ اب تم ایک آدھے جادوگر بن چکے ہو۔ مرزا نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو اب ہلکے ہلکے چمک رہے تھے۔ مرزا بینوا نے اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرایا تو ان کے پیچھے روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر سی بن گئی۔
یہ منظر جتنا دلکش تھا اتنا ہی ہولناک بھی، کیونکہ مرزا کا بایاں ہاتھ کبھی کبھی اچانک نظروں سے اوجھل ہو جاتا اور اس کی جگہ ہوا میں لہراتے ہوئے حروف نظر آنے لگتے۔ آتش باز جن نے رجسٹر کو اپنے بغل میں دبایا اور مرزا کو کسی پرانے صوفے پر پٹخ دیا۔ مبارک ہو مرزا، اب تم نہ پوری طرح انسان رہے ہو نہ ہی مکمل طور پر خواب۔ قاضی کے قلم نے تمہاری حقیقت کا آدھا حصہ اس سرکاری ریکارڈ میں دفن کر دیا ہے۔ مرزا نے روحانسی آواز میں کہا، عالی جاہ، یہ کیسی مبارکباد ہے؟ میں آدھا غائب ہو رہا ہوں اور آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے۔ اب اگر میں مشاعرے میں جاؤں گا تو کیا لوگ صرف میرا دایاں بازو دیکھ کر داد دیں گے؟ اور میری بھوک کا کیا ہوگا؟ کیا آدھا پیٹ بھرنے سے کام چل جائے گا؟ جن نے ایک لمبی آہ بھری اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مسئلہ صرف تمہاری بھوک کا نہیں ہے مرزا، مسئلہ یہ ہے کہ تم اب طلسمی دنیا اور انسانی دنیا کے درمیان ایک پل بن گئے ہو۔ اب تم وہ چیزیں دیکھ سکو گے جو عام انسانوں سے پوشیدہ ہیں، اور وہ بلائیں تمہیں دیکھ سکیں گی جو اب تک صرف قصوں میں بند تھی۔ اسی لمحے مرزا کو محسوس ہوا کہ ان کے کانوں میں شہر بھر کی سرگوشیاں گونج رہی ہیں۔ انہیں دیواروں کے پیچھے چھپے چوہوں کی بحث سنائی دینے لگی اور دور کہیں قاضی بدمست کے دانت کٹکٹانے کی آواز بھی آئی۔ مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ مرزا کو اپنے سامنے ایک دھندلی سی صورت نظر آئی۔ یہ نواب ٹیپ ٹاپ کی روح تھی جو اپنی حویلی میں بے ہوش پڑے جسم سے الگ ہو کر بھٹک رہی تھی۔ نواب کی روح نے مرزا کو دیکھتے ہی دہائی دی، استاد محترم بچائیے، وہ سبز ہیولا تو رجسٹر میں چلا گیا مگر میری عقل کا ایک بڑا حصہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اب میں بالکل منطقی باتیں کر رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ بورنگ زندگی کیسے گزاروں گا۔ مرزا نے سر پکڑ لیا، عالی جاہ، اس مصیبت کا کوئی حل نکالیے ورنہ یہ شہر پاگلوں کا نہیں بلکہ آدھے پاگلوں کا مسکن بن جائے گا۔ جن نے رجسٹر کھولا اور اس کے صفحات کو الٹنا شروع کیا۔ ایک ہی راستہ ہے، ہمیں اس رجسٹر کے اندر داخل ہونا ہوگا اور تمہارے نام کے اس ادھورے حرف میم کو مٹانا ہوگا۔ مگر یاد رہے مرزا، رجسٹر کے اندر کی دنیا کاغذ اور سیاہی کی بنی ہوئی ہے، وہاں تم ایک کلرک کے لکھے ہوئے لفظوں سے لڑو گے۔ مرزا نے ہمت جمع کی اور اپنا غائب ہوتا ہوا ہاتھ دیکھا۔ ٹھیک ہے عالی جاہ، چلیے سیاہی کے اس سمندر میں، ویسے بھی ایک شاعر کے لیے کاغذ سے بہتر جائے پناہ اور کیا ہوگی۔ جن نے ایک منتر پڑھا اور اچانک پورا کمرہ ایک عظیم الشان دوات کی طرح کالا ہونے لگا۔ وہ دونوں اب ریکارڈ کی دنیا میں قدم رکھ رہے تھے۔ مرزا بے نوا کو یوں محسوس ہوا جیسے انہیں کسی نے اٹھا کر ایک بہت بڑی دوات میں پھینک دیا ہو۔ چاروں طرف کالی سیاہی کے بادل لہرا رہے تھے اور فضا میں پرانے کاغذوں کی سوندھی مگر بوجھل بو بسی تھی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ ایک عجیب و غریب دنیا میں تھے۔ وہاں کی زمین سفید کاغذ کی طرح ہموار تھی مگر اس پر جا بجا سیاہی کے دھبے گہرے گھڑوں کی طرح موجود تھے۔ آسمان کی جگہ اوپر ایک عظیم الجثہ چھت تھی جس پر الٹے لکھے ہوئے حروف کسی ڈراؤنے خواب کی طرح تیر رہے تھے۔ آتش باز جن اب اپنی اصلی حیت میں تھا مگر اس کے شعلے اس سیاہی زدہ ماحول میں نیلگو نظر آ رہے تھے۔ اس نے مرزا کا ہاتھ تھاما جو اب پہلے سے زیادہ شفاف ہو چکا تھا۔ مرزا، یہ عالم تحریر ہے، یہاں وہ سب کچھ موجود ہے جو کبھی نہ کبھی کسی سرکاری رجسٹر میں درج کیا گیا۔ خبردار، یہاں کسی بھی لفظ کو چھونا مت ورنہ تم کسی پرانے مقدمے یا کسی بھولی بسری عرضی کا حصہ بن جاؤ گے۔ مرزا نے ڈرتے ڈرتے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اچانک ان کے سامنے ایک عظیم دیوار کھڑی ہو گئی جس پر جلی حروف میں لکھا تھا، درخواست برائے مرمت شاہی استبل سن 1850۔ وہ دیوار اچانک لرزنے لگی اور اس میں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آنے لگیں۔ مرزا نے فوراً راستہ بدلا۔ عالی جاہ، میرا نام، میرا وہ ادھورا میم کہاں ملے گا؟ جن نے اپنی انگلی سے ایک دور دراز سمت کی طرف اشارہ کیا جہاں سیاہی کا ایک بہت بڑا طوفان اٹھ رہا تھا، وہاں جہاں قاضی کے قلم کی لغزش نے ایک نئی داستان شروع کی تھی۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچے، مرزا کو اپنے وجود میں ایک کھچاؤ محسوس ہونے لگا۔ سامنے ایک وسیع میدان تھا جہاں لاکھوں میم یعنی میم کے حروف بکھرے ہوئے تھے۔ کوئی میم مڑا ہوا تھا، کوئی ٹوٹا ہوا
اور کوئی کسی زہریلے بچھو کی طرح ڈنک مارنے کے لیے تیار تھا۔ انہی کے درمیان ایک بہت بڑا ادھورا میم موجود تھا جو کسی پہاڑ کی طرح اونچا تھا۔ یہ وہی حرف تھا جو قاضی نے لکھا تھا اور اس کے اندر سے مرزا کی اپنی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ان کے بچپن کی یادیں، ان کا پہلا شعر اور ان کی بھوک کی تڑپ۔ اچانک اس ادھورے حرف کے پیچھے سے ایک شکل نمودار ہوئی۔ یہ کوئی اور نہیں، قاضی بدمست کا تحریری ہمزاد تھا جو صرف سیاہی سے بنا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا قلم تھا جو کسی نیزے کی طرح تیز تھا۔ مرزا، تم یہاں بھی آ گئے، ہمزاد نے گرج کر کہا۔ یہ حرف اب میری جاگیر ہے اور میں اسے مکمل کر کے تمہاری پوری ہستی کو اس کاغذ پر قید کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی سیاہی کے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے سپاہی جو نقطوں کی شکل کے تھے مرزا کی طرف لپکے۔ آتش باز جن نے ایک گرجدار نعرہ لگایا اور اپنے ہاتھوں سے آگ کے گولے برسانا شروع کیے، مگر سیاہی ان شعلوں کو پی جاتی تھی۔ مرزا سمجھ گئے کہ یہاں جادو نہیں، لفظوں کی کاٹ کام آئے گی۔ سیاہی کے وہ ننھے سپاہی جو دراصل بدعنوان کلرکوں کے لگائے ہوئے غلط نقطے تھے، مرزا کی طرف یوں بڑھے جیسے بھوکی مکھیاں شہد پر جھپٹتی ہیں۔ آتش باز جن نے غصے میں آ کر ایک زوردار ٹھوکر زمین پر ماری جس سے کاغذ کی زمین پھٹ گئی، مگر ان نقطوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جن نے جھنجھلا کر کہا، مرزا، یہ مادی دنیا نہیں ہے، یہاں آگ لکڑی کو نہیں بلکہ صرف جھوٹ کو جلاتی ہے۔ اپنی زبان کا استعمال کرو ورنہ یہ نقطے تمہیں ایک لامتناہی جملے میں قید کر دیں گے۔ مرزا بے نوا نے دیکھا کہ قاضی کا ہمزاد اس بڑے سے م کے سرے پر کھڑا اسے مکمل کرنے کے لیے قلم چلا رہا تھا۔ اگر وہ م مکمل ہو کر مرزا بن جاتا تو اصلی مرزا ہمیشہ کے لیے ایک بے جان لفظ بن کر اس رجسٹر کے اندھیروں میں گم ہو جاتے۔ مرزا نے ایک لمبا سانس لیا، اپنا غائب ہوتا ہوا بازو لہرایا اور بلند آواز میں پکارا، اے سیاہی کے لشکریوں، تم کس کی اطاعت کر رہے ہو؟ اس قاضی کی جس نے عمر بھر حق کو باطل اور باطل کو حق لکھا؟ تم تو وہ حروف ہو جن سے کائنات کی تخلیق ہوئی، تم ایک مکار کے قلم کے غلام کیسے بن گئے؟ مرزا کے ان الفاظ میں سچائی کی وہ تپش تھی جو صرف ایک سچا شاعر ہی پیدا کر سکتا ہے۔ چند نقطے رک گئے، ان کی سیاہی تھوڑی مدھم ہوئی۔ قاضی کا ہمزاد چلایا، مرزا، لفاظی بند کرو، یہ قانونی دستاویز ہے، یہاں جذبات کی کوئی وقت نہیں۔ اس نے قلم سے ایک لمبی لکیر کھینچی جو کسی کوڑے کی طرح مرزا کی طرف بڑھی۔ آتش باز جن نے وہ لکیر اپنے ہاتھ پر روک لی، مگر اس کے ہاتھ سے خون کے بجائے نیلا دھواں نکلنے لگا۔ مرزا، جلدی، میں اسے زیادہ دیر نہیں روک سکتا۔ مرزا نے جھٹپٹ اپنے ذہن میں ایک ایسی صنف شاعری سوچی جو سب سے زیادہ کاٹ تار ہوتی ہے، ہجو، طنزیہ شاعری۔ انہوں نے ایک فی البدیہہ شعر پڑھا جس میں قاضی کی بدعنوانی اور اس کے گنجے سر کا ایسا مذاق اڑایا گیا کہ وہ سیاہی کا ہمزاد غصے سے کانپنے لگا۔ جیسے ہی ہمزاد کا توازن بگڑا، مرزا نے ایک چھلانگ لگائی اور اس بڑے سے ماں کے قریب پڑے گرے ہوئے نقطے کو اٹھا لیا۔ قاضی، تو نے میرا نام لکھنا چاہا تھا نا؟ اب دیکھ میں تیرے اس ماں کو کیا بناتا ہوں۔ مرزا نے وہ نقطہ اٹھا کر ماں کے پیٹ میں دے مارا، جس سے وہ ماں مڑ کر خے یعنی خرد میں بدلنے لگا۔ جادوئی رجسٹر کی دنیا میں ایک زلزلہ آ گیا۔ ایک حرف کی تبدیلی نے پورے صفحے کا مفہوم بدل کر رکھ دیا۔ قاضی کا ہمزاد چیخ اٹھا کیونکہ اب وہ مرزا کو نہیں بلکہ اپنی ہی خواری کو جنم دے رہا تھا۔ جیسے ہی مرزا بینوا نے وہ جادوئی نقطہ ماں کے پیٹ میں پیوست کیا، عالم تحریر کی کائنات میں ایک ایسا ارتعاش پیدا ہوا جیسے کسی نے ساکن جھیل میں بھاری پتھر پھینک دیا ہو۔ وہ عظیم الشان ادھورا ماں جو قاضی کے اقتدار کی نشانی بننے والا تھا، اب ایک بدہیت خے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ جادوئی رجسٹر کی منطق یہ تھی کہ یہاں جو لکھا جائے وہی سچ ہے، اور مرزا نے قاضی کی لکھی ہوئی موت کو خواری کے پہلے حرف سے بدل کر پورے صفحے کی تقدیر الٹ دی تھی۔ قاضی کا سیاہی سے بنا ہمزاد تڑپنے لگا، اس کا وجود جو ایک مضبوط قلم کی طرح تھا اب پگھل کر کسی کالی نالی کے پانی کی طرح بہنے لگا۔ اس نے چیخ کر کہا، مرزا، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے ایک سرکاری دستاویز میں تحریف کی ہے، اس کی سزا موت سے بھی بدتر ہے۔ مگر مرزا نے ہار نہ مانی۔ انہوں نے دیکھا کہ جن کے نیلگوں شعلے اب دوبارہ دہکنے لگے ہیں۔
आतिशबाज जिन ने एक कहकहा लगाया और अपने दोनों हाथों से स्याही के तूफान को चीरते हुए आगे बढ़ा। काजी के गुलाम, अब सजा का वक्त तुम्हारा है, जिन ने गरज कर कहा। उसने पिघलते हुए हमजाद को अपने शिकंजे में दबोच लिया और उसे उसी बड़े से खे के अंदर झोंक दिया जो मिर्जा ने तख्लीक किया था। जैसे ही हमजाद इस हर्फ में समा गया, पूरा सफ़ा एक खौफनाक आवाज़ के साथ फटने लगा। काली स्याही के फव्वारे बुलंद हुए और सफ़ेद कागज़ की ज़मीन टुकड़े टुकड़े होने लगी। मिर्ज़ा को महसूस हुआ कि उनका गायब होता हुआ बाजू अब दोबारा ठोस हो रहा है, मगर इसके साथ ही एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। रजिस्टर की दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता तेजी से बंद हो रहा था। वो दवात जिसमें वो गिरे थे अब सूखने लगी थी। आतिशबाज जिन ने मिर्ज़ा को अपने कंधे पर लाद लिया। मिर्ज़ा, अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ इस चाय के बारे में सोचो जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। उस खुश्क दुनिया से निकलने के लिए तुम्हें ज़िंदगी की सबसे गर्म और लजीज ख्वाहिश का सहारा लेना होगा। मिर्ज़ा ने आंखें बंद कीं और निहारी की खुशबू, अदरक की कतरन और कड़क चाय के तसव्वुर में खो गए। अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ और मिर्ज़ा को यूं लगा जैसे किसी ने उन्हें बुलंद इमारत से नीचे फेंक दिया हो। जब उनकी आंख खुली तो वो अपने उसी बुसीदा कमरे में फर्श पर पड़े थे और उनके सामने वो रजिस्टर खुला पड़ा था जिसके सफ़हात अब बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे। न वहाँ काजी का लिखा हुआ मीम था, न मिर्ज़ा का बनाया हुआ खा, मगर कमरे के गोशे में बैठा आतिशबाज जिन हाँप रहा था और उसके हाथ में काजी का वो स्याह कलम था जो अब बेजान हो चुका था। मिर्ज़ा ने अपना हाथ देखा। वो अब मुकम्मल तौर पर मौजूद था, मगर उसकी हथेली पर स्याही का एक छोटा सा निशान रह गया था जो कभी नहीं मिटने वाला था। जिन ने संजीदगी से कहा, मिर्ज़ा, तुम वापस तो आ गए, मगर तुमने रजिस्टर को सफ़ेद करके इस शहर के तमाम रिकॉर्ड्स मिटा दिए हैं। अब इस शहर में कोई किसी का मक़रूज़ नहीं रहा और कोई किसी का हाकिम नहीं। मिर्ज़ा की आंखें चमक उठीं। यानी अब हम दोबारा सिफर से शिकार शुरू कर सकते हैं? मिर्ज़ा बेनवा ने जब खिड़की से बाहर झांका तो शहर का मंजर ही बदला हुआ था। लोग गलियों में दीवानावार नाच रहे थे। सर्राफा बाजार का वो कुंजूस सेठ करोड़मल, जिसने आधे शहर को कर्ज के बोझ तले दबा रखा था, अब अपनी बहियां चाक करके हवा में उड़ा रहा था और चिल्ला रहा था, मुझे नहीं मालूम किसने कितना देना है, सब बराबर हैं, सब आज़ाद हैं। रजिस्टर के सफ़ेद होते ही शहर के तमाम काले कवानीन, जायदादों के झगड़े और पुरानी दुश्मनियां स्याही के साथ ही तहलील हो चुकी थीं। आतिशबाज जिन ने मेज़ पर पड़े उस स्याह कलम को उठाकर देखा और उसे तड़ाक से तोड़ दिया। मिर्ज़ा, ये कलम अब लकड़ी का एक बेजान टुकड़ा है, मगर याद रखो जहाँ कानून ख़त्म होता है वहाँ अनारकी शुरू होती है, और अनारकी में सिर्फ वो जिंदा रहता है जिसकी ज़बान में जादू हो या जिसके हाथ में डंडा। मिर्ज़ा ने अपनी पगड़ी को टेढ़ा करके सर पर जमाया और मुस्कुराकर बोले, आली जा, डंडा आपके पास है और ज़बान मेरे पास, हमें डरने की क्या ज़रूरत। चलिए ज़रा नवाब टीप टॉप की खबर लेते हैं। सुना है वो मंतकी होकर बोरियत की इंतहा को छू रहे हैं। वो दोनों जब नवाब की हवेली पहुंचे तो वहां का मंजर ही अजीब था। नवाब साहब एक सादा से तख्त पर बैठे रियाजी के सवाल हल कर रहे थे। उनके सामने रक्स करने वाली तवाइफें अब सर पकड़कर बैठी थीं, क्योंकि नवाब साहब उनसे रक्स के जावियों और फिजिक्स के कवानीन पर बहस कर रहे थे। मिर्ज़ा को देखते ही नवाब साहब उठे और नहायत संजीदगी से बोले, उस्ताद मोहतरम, आपका आना एक मस्बत शुमारियाती इम्कान स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी था। फरमाइए आपके आने का मकसद असली और इसका मंतकी अंजाम क्या है। मिर्ज़ा ने आतिशबाज जिनकी तरफ देखा जिसने बेजारी से अपनी पेशानी पीट ली थी। मिर्ज़ा ने नवाब के करीब जाकर कहा, नवाब साहब, ये आप क्या रियाजी के गोरख धंधों में पड़ गए? कहाँ वो आपकी लायानी शायरी, वो बेतुकी बातें जिन पर हम सर धुना करते थे। नवाब ने ठंडी आ भरी, उस्ताद, वो संदूकची खुलने के बाद मेरे दिमाग का वो हिस्सा जो ख्वाब देखता था अब बिल्कुल मफलूज हो चुका है। अब मुझे हर चीज़ में सिर्फ हिसाब किताब नजर आता है। मुझे बचाइए, मैं दोबारा अहमक बनना चाहता हूँ। आतिशबाज जिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और नवाब की आंखों में आंखें डालकर देखा। मिर्ज़ा, इसकी अक्ल का वो हिस्सा रजिस्टर में कैद नहीं हुआ था, बल्कि इस सब्ज हयोले ने इसे अपने अंदर जज्ब कर लिया था, और अब वो हयोला रजिस्टर में सफ़ेद होकर मिट चुका है। यानी नवाब की हमाकत अब कायनात के किसी भी हिस्से में मौजूद नहीं। मिर्ज़ा ने एक शरारती नज़र जिन पर डाली, आली जाह, अगर हम हमाकत पैदा नहीं कर सकते तो क्या हम इसे उधार नहीं दे सकते? मेरा मतलब है, इस शहर में अभी एक शख्स ऐसा है जिसके पास हमाकत का ज़ख़ीरा कोट कोट कर भरा है, मगर वो इसे जादू समझकर छुपाए बैठा है। जिन ने पूछा, कौन? मिर्ज़ा ने धीरे से कहा,
قاضی بدمست، وہ اب بھی سمجھ رہا ہے کہ وہ دوبارہ جادوگر بن سکتا ہے، حالانکہ وہ اب صرف ایک سادہ لوش شکست خوردہ بیہا ہے۔ مرزا کے ذہن میں ایک نیا اور نہایت مضحکہ خیز منصوبہ جنم لے رہا تھا۔ مرزا، بے نوا اور آتش باز جن جب قاضی بدمست کی پناہگاہ پہنچے تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ قاضی اب ایک پرانے قبرستان کے کونے میں ایک ٹوٹی ہوئی گورے غریباں کے پاس بیٹھا مٹی سے قلعے بنا رہا تھا۔ اس کے جادوئی رجسٹر کے سفید ہوتے ہی اس کا حافظہ ایسا متاثر ہوا تھا کہ وہ خود کو طلسمی دنیا کا بادشاہ سمجھنے لگا تھا، حالانکہ وہ اب محض ایک خیالی دنیا کا قیدی تھا۔ مرزا نے جن کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے اور خود ایک درویشانہ لب و لہجے میں پکارا، اے شہنشاہ طلسمات، ہم آپ کے در پر ایک فریاد لائے ہیں۔ قاضی نے مٹی سے لت پت ہاتھ اٹھائے اور بڑی شان بے نیازی سے کہا، بولو اے حقیر انسانوں، کیا تمہیں بھی ستاروں کی گردش روکنی ہے یا سمندروں کو کوزے میں بند کروانا ہے؟ مرزا نے جن کی طرف دیکھ کر دبی دبی ہنسی روکی اور نواب ٹیپ ٹاپ کو آگے کیا، جو اب بھی اپنی جیب سے کیلکولیٹر نکال کر قبروں کے رقبے ناپ رہا تھا۔ مرزا نے قاضی سے کہا، حضور، یہ بیچارہ نواب ایک عقل سلیم کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، یہ ہر چیز کا حساب مانگتا ہے، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ آپ جیسا صاحب بصیرت اور عظیم احمق بن جائے۔ قاضی بدمست، جسے اپنی حماقت پر جادو کا گمان تھا، سینہ تان کر بولا، عقل تو ایک بوجھ ہے مرزا، میں اپنی بصیرت کا ایک حصہ اس جوان کو دے سکتا ہوں، مگر بدلے میں مجھے اس کی یہ چمکتی ہوئی مشین چاہیے جس سے یہ ہندسوں کے جادو جگاتا ہے۔ نواب صاحب نے فوراً اپنا کیلکولیٹر قاضی کے سامنے رکھ دیا، جیسے کوئی اپنی زنجیریں اتار کر رکھ رہا ہو۔ قاضی نے نواب کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ایک ایسا منتر پڑھا جس کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر، آبڑو جبڑوں، عقل جائے گھاس چرنے، حساب جائے بھاڑ میں۔ آتش باز جن نے اس موقع پر اپنی انگلی سے ایک باریک طلسمی لہر چھوڑی جس نے قاضی کے وہم اور نواب کی منطق کے درمیان ایک پل بنا دیا۔ اچانک ایک جھٹکا لگا، نواب ٹیپ ٹاپ کی آنکھیں گھومی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر تالیاں بجانے لگا۔ استاد، مجھے سمجھ آ گیا، 2 اور 2 4 نہیں ہوتے، بلکہ 2 اور 2 لڑائی ہوتے ہیں۔ نواب کی پرانی حماقت واپس آ چکی تھی، بلکہ قاضی کے وہم نے اس میں مزید رنگ بھر دیے۔ ادھر قاضی بدمست اب کیلکولیٹر کو ایک مقدس لوح سمجھ کر اس کے بٹن دبا رہا تھا اور اس کے جوابات کو جادوئی اعداد سمجھ کر حیرت سے اچھل رہا تھا۔ جن نے مرزا کے کان میں کہا، مرزا، تم نے ایک تیر سے 2 شکار کیے، قاضی اب حساب کتاب کی الجھن میں مر جائے گا اور نواب دوبارہ تمہاری شاعری پر سر دھنے گا، مگر یاد رکھنا یہ حماقت کا تبادلہ عارضی بھی ہو سکتا ہے۔ مرزا نے مسکرا کر نواب کا ہاتھ تھاما اور کہا، عالی جا، جب تک نواب صاحب احمق ہیں ہماری نہاری اور چائے کا بندوبست پکا ہے، چلیے اب شہر میں اس سفید انقلاب کا جشن مناتے ہیں۔ مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ جب ریکارڈ سفید ہو جائے تو پرانے گناہ مٹتے نہیں بلکہ نئے بھیس بدل کر واپس آتے ہیں۔ قبرستان کی ایک پرانی جھاڑی کے پیچھے سے ایک سیاہ سایہ انہیں جاتے وہ دیکھ رہا تھا، یہ وہی سبز ہیولا تھا جو اب بھوک سے نہیں انتقام سے دہک رہا تھا۔ مرزا بے نوا اور آتش باز جن نواب ٹیپ ٹاپ کو حماقت کی نئی منزلوں پر چھوڑ کر اپنی کٹیا کی طرف لوٹ رہے تھے۔ نواب صاحب اب راستے میں لگے درختوں کو سلام کر رہے تھے اور پتھروں سے ان کا حال احوال پوچھ رہے تھے۔ مرزا کے دل میں ایک اطمینان تھا، مگر آتش باز جن کے نتھنے بار بار کسی انجانی بو کو محسوس کر کے پھیل رہے تھے۔ فضا میں نمی نہیں تھی، مگر ایک عجیب سی ہراس پھیلی ہوئی تھی، جیسے ہوا سانس لینے سے کترا رہی ہو۔ اچانک مرزا کا وہ بایاں ہاتھ جس پر سیاہی کا نشان رہ گیا تھا زور سے تپنے لگا۔ عالی جاہ، میرا ہاتھ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی اسے اندر سے جلا رہا ہے، مرزا نے چیخ کر کہا۔ جن نے فوراً مرزا کا ہاتھ تھاما، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا زمین سے ایک سبز لہر اٹھی اور ان کے گرد ایک حصار بن گیا۔ وہی سبز ہیولا جسے وہ رجسٹر میں قید کر چکے تھے اب بالکل نئے روپ میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اب صرف دھواں نہیں تھا، بلکہ اس نے ان تمام پرانے کاغذات اور ضابطوں کا ایک ڈھانچہ بنا لیا تھا جو رجسٹر کے سفید ہونے سے بے گھر ہو گئے تھے۔ تم نے سمجھا تھا کہ سفید کاغذ پر داستان ختم ہو جاتی ہے؟ ہیولے کی آواز ایسی تھی جیسے ہزاروں سوکھے پتے ایک ساتھ چرچرا رہے ہوں۔ میں ان تمام مٹے ہوئے دکھوں، ادھورے وعدوں اور کالی لکیروں کا مجموعہ ہوں جنہیں تم نے ایک لمحے میں مٹا دیا۔ میں خالی جگہ ہوں اور اب میں تم دونوں سے وہ جگہ بھروں گا۔
ہیولے نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور اس بار اس کی ہنسی میں خوشی نہیں بلکہ ہڈیوں کو پگھلا دینے والی سردی تھی۔ آتش باز جن نے اپنے شولوں کو بلند کیا مگر یہ سبز ہیولا جادو کو یوں ہضم کر رہا تھا جیسے کوئی پیاسا پانی پیتا ہے۔ مرزا، یہ ہیولا اب کسی منطق یا جادو کے قابو میں نہیں آئے گا۔ یہ عدم یعنی نتھنگنس سے بنا ہے اور اسے صرف وہ چیز ہرا سکتی ہے جو اب تک لکھی ہی نہ گئی ہو۔ جن نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ مرزا نے دیکھا کہ ہیولا اب تیزی سے پھیل رہا تھا اور اس کے سائے میں جو بھی چیز آتی وہ خاکستری ہو کر بے جان ہو جاتی۔ مرزا بے نوا نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہاں نہ کوئی جادوئی پتی تھی نہ کوئی طلسمی قلم، وہاں صرف ایک سادہ کاغذ کا ٹکڑا تھا جو رجسٹر کے سفید ہونے کے وقت ان کی پگڑی میں پھنس گیا تھا۔ مرزا کو سمجھ آ گئی کہ جب دنیا کا سارا ریکارڈ مٹ چکا ہو تو طاقت صرف اس کے پاس ہوتی ہے جو پہلی سطر لکھتا ہے۔ عالی جاں، اسے مصروف رکھیے، میں اس خالی کائنات کی نئی تاریخ لکھنے والا ہوں۔ مرزا نے اپنے اس سیاہی زدہ انگوٹھے کو جو اب دہک رہا تھا اس سفید کاغذ پر ٹکایا۔ وہ جادو نہیں کر رہے تھے، وہ ایک ایسی تخلیق کر رہے تھے جس کا کوئی ماضی نہیں تھا۔ ہیولا دھاڑا اور مرزا کی طرف لپکا مگر مرزا کا انگوٹھا کاغذ پر ایک ایسا نقش بنا رہا تھا جو نہ تو لفظ تھا اور نہ ہی تصویر، یہ ایک نیا وہم تھا۔ سبز ہیولے کا مہیب سایہ مرزا بے نوا کے سر پر منڈلا رہا تھا اور اس کی ٹھنڈی زہریلی سانسیں مرزا کی روح کو منجمد کر رہی تھیں۔ آتش باز جن نے اپنی پوری توانائی صرف کر کے ہیولے کے ایک ہاتھ کو جکڑ رکھا تھا مگر اس کے اپنے شعلے اب نیلے پڑ کر بجھ رہے تھے۔ مرزا، جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، یہ عدم کا ہیولا مجھے پی رہا ہے۔ جن کی آواز غاروں سے آتی ہوئی باز گشت کی طرح کمزور ہو چکی تھی۔ مرزا نے اپنا پورا دھیان اس سفید کاغذ پر مرکوز کر دیا جو ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کا سیاہی زدہ انگوٹھا اب کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح چمک رہا تھا۔ مرزا نے کاغذ پر ایک لکیر کھینچی مگر یہ کوئی عام لکیر نہ تھی، یہ مرزا کے ان تمام خوابوں کا نچوڑ تھی جو انہوں نے فاقوں کے دوران دیکھے تھے۔ انہوں نے کاغذ پر ایک دروازہ بنانا شروع کیا، ایک ایسا دروازہ جس کی کوئی منزل نہ تھی، جو صرف امکان کی علامت تھا۔ جیسے ہی نقش مکمل ہوا، کاغذ سے ایک ایسی سفید روشنی نکلی جس نے سبز ہیولے کی تاریکی کو چیر کر رکھ دیا۔ ہیولا تڑپ اٹھا کیونکہ وہ صرف مٹے ہوئے ماضی سے طاقت لیتا تھا اور مرزا نے اس کے سامنے غیر تحریر شدہ مستقبل رکھ دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ہیولا دھاڑا، تم نے اس کاغذ پر کیا لکھ دیا؟ مرزا نے لہک کر جواب دیا، اے کچی سیاہی کے بت، یہ وہ داستان ہے جو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ تو ان لکیروں سے لڑ سکتا ہے جو کھینچی جا چکی ہیں مگر اس خاموشی کا مقابلہ کیسے کرے گا جو اب تک لفظوں کی محتاج نہیں ہوئی؟ مرزا نے وہ کاغذ ہوا میں اچھال دیا۔ وہ چھوٹا سا ٹکڑا فضا میں پھیل کر ایک عظیم الشان آئینے کی طرح بن گیا جس میں ہیولے کو اپنا ہی مکروہ عکس نظر آنے لگا۔ جیسے ہی ہیولے نے اس امکان کے آئینے میں خود کو دیکھا، اس کا وجود بکھرنے لگا۔ وہ کاغذ اور سیاہی جو اس نے ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے اپنا ڈھانچہ بنایا تھا اب ہوا میں کاغذ کے پرزوں کی طرح اڑنے لگی۔ ایک آخری ہولناک چیخ کے ساتھ سبز ہیولا اسی سفید کاغذ کے اندر جذب ہو گیا اور وہ کاغذ دوبارہ سمٹ کر مرزا کے قدموں میں آ گرا۔ اب اس پر نہ تو کوئی نقش تھا اور نہ ہی کوئی سیاہی مگر وہ کاغذ اب پہلے سے کہیں زیادہ وزنی ہو چکا تھا۔ آتش باز جن گھٹنوں کے بل گرا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اس کا جثہ اب ایک عام انسان جتنا رہ گیا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ مرزا جن نے نحیف آواز میں کہا، تم نے اسے مٹایا نہیں بلکہ اسے خاموش کر دیا ہے۔ یہ کاغذ اب اس کائنات کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے کیونکہ اس پر کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ مرزا نے وہ کاغذ اٹھایا اور اسے اپنی پگڑی میں چھپا لیا۔ عالی جاہ، فی الحال تو اس پر 2 پلیٹ نہاری اور 4 نان کا آرڈر لکھنا چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ نے میری بھوک کو بھی عدم سے نکال کر وجود میں لا کھڑا کیا ہے۔ جن ہنسا، ایک سچی اور بے فکری کی ہنسی۔ مگر دور افق پر قاضی بدمست کا وہ ٹوٹا ہوا کیلکولیٹر اب بھی ایک عجیب سی روشنی دے رہا تھا جیسے کوئی نئی گنتی شروع ہونے والی ہو۔ مرزا بے نوا اور آتش باز جن ابھی اپنی فتح کا جشن منانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ دور افق پر
قاضی کا وہ چھوڑا ہوا طلسمی کیلکولیٹر فضا میں بلند ہونے لگا۔ اس کے بٹن خود بخود دب رہے تھے اور اس کی چھوٹی سی اسکرین پر سرخ رنگ کے ہندسے اتنی تیزی سے گردش کر رہے تھے کہ گویا وقت کی رفتار ناپ رہے ہوں۔ آتش باز جن نے فوراً چونک کر دیکھا، مرزا، یہ حساب ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ مکار قاضی اگرچہ احمق بن چکا ہے، مگر اس کی کنجوسی اور حساب دانی اب اس مشین میں منتقل ہو کر خود مختار ہو گئی ہے۔ اچانک کیلکولیٹر سے ایک میکانکی آواز گونجی، توازن بگڑ گیا ہے، ریکارڈ سفید ہے، حساب برابر نہیں ہے، بقایا جات کی وصولی کا وقت آ گیا ہے۔ مرزا نے جھنجھلا کر کہا، عالی جا، اب یہ مشین ہم سے کیا وصول کرے گی؟ ہمارے پاس تو پہننے کو ڈھنگ کا کرتا بھی نہیں۔ مگر جواب میں زمین تلے سے ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی۔ شہر کے وہ تمام لوگ جو سفید ریکارڈ کی وجہ سے آزاد ہوئے تھے، اچانک ایک مقناطیسی کھینچاؤ کے تحت اس قبرستان کی طرف کھینچے چلے آنے لگے۔ سیٹھ کروڑ مل، نواب ٹیپ ٹاپ اور یہاں تک کہ گلی کے آوارہ کتے بھی ایک قطار میں کھڑے ہو گئے، جیسے کسی غیبی حاضری کے رجسٹر میں اپنا نام درج کروا رہے ہوں۔ کیلکولیٹر نے اعلان کیا، جس کا ریکارڈ مٹ گیا اس کا وجود قرض ہے، اب ہر سانس کا لگام دینا ہوگا۔ مرزا نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے سپاٹ ہو رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے زندگی کی چمک ختم ہو کر ہندسوں میں بدل رہی تھی۔ نواب ٹیپ ٹاپ کی پیشانی پر صفر لکھا ہوا نظر آنے لگا۔ آتش باز جن نے غصے میں آ کر اپنا آخری بچا کھچا شعلہ کیلکولیٹر کی طرف پھینکا، مگر وہ مشین ایک جادوئی ڈھال کے پیچھے محفوظ تھی۔ مرزا، یہ ریاضی کا جادو ہے، اس کا مقابلہ نہ تو شاعری سے ہو سکتا ہے، نہ ہی آگ سے، اسے صرف ایک ناقابل تقسیم یعنی انڈیویزبل ہندسہ ہی توڑ سکتا ہے۔ مرزا بے نوا نے اپنی پگڑی سے وہ سفید کاغذ نکالا جس میں انہوں نے ہیولے کو قید کیا تھا۔ عالی جاہ، اگر حساب ہی کرنا ہے تو ہم اسے وہ ہندسہ دیں گے جو اس کی مشین کو ہی ہینگ کر دے۔ مرزا نے اپنے انگوٹھے سے کاغذ پر ایک بڑا سا عشق لکھ دیا۔ انہوں نے جن سے کہا، حضور، دنیا کا ہر حساب 2 اور 2 4 کرتا ہے، مگر عشق وہ حساب ہے جہاں 1 اور 1 مل کر بھی 1 ہی رہتے ہیں، یا پھر سب کچھ لٹا کر بھی کچھ باقی نہیں بچتا۔ یہ ہندسہ اس مشین کے بس کا نہیں۔ مرزا نے وہ کاغذ کیلکولیٹر کی سرخ شعاؤں کے سامنے کر دیا۔ جیسے ہی عشق کا لفظ اس مشینی حساب سے ٹکرایا، کیلکولیٹر کی سکرین پر ایرر یعنی غلطی کے پیغامات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ مشین سے دھواں نکلنے لگا اور اس کے بٹن پٹاخوں کی طرح اڑنے لگے۔ وہ حساب جو کائنات کو ہندسوں میں بانٹنا چاہتا تھا، ایک لافانی جذبے کی گہرائی کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ شہر کے لوگوں کی آنکھوں سے ہندسے غائب ہوئے اور وہ بدحواسی میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ مگر اس دھماکے کے ساتھ ہی قبرستان کی زمین پھٹ گئی اور ایک قدیم تہہ خانے کا راستہ کھل گیا، جہاں سے پرانے قتیل اور گمشدہ داستانوں کی خوشبو آنے لگی۔ جن نے مسکرا کر کہا، مرزا، اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں نہاری سے پہلے ایک راز ہمارا منتظر ہے۔ قبرستان کی پھٹی ہوئی زمین سے اٹھنے والی خوشبو کسی قدیم لائبریری اور تازہ پکی ہوئی زعفرانی بریانی کا ایک عجیب آمیزہ تھی۔ مرزا بے نوا اور آتش باز جن نے جب اس پر اسرار تہخانے میں قدم رکھا تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ کوئی عام تہخانہ نہ تھا، بلکہ یہ داستانوں کا قبرستان تھا۔ وہاں دیواروں پر الماریاں نہیں تھیں، بلکہ صندل کے صندوقوں میں وہ قصے قید تھے جو کبھی مکمل نہ ہو سکے، وہ محبتیں جو ادھوری رہ گئیں، اور وہ لطیفے جن پر کبھی کوئی ہنسا نہیں۔ تہخانے کے وسط میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جس کی داڑھی زمین تک لمبی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک سنہرا قلم تھا۔ اس نے سر اٹھائے بغیر کہا، مرزا، تم نے ایک خالی کاغذ پر عشق لکھ کر اس کائنات کا حساب تو بگاڑ دیا، مگر کیا تمہیں علم ہے کہ ادھوری داستانیں مکمل کیے بغیر کوئی یہاں سے زندہ واپس نہیں گیا؟ آتش باز جن نے اپنی ڈھال سنبھالی، مگر اس بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ یہ زمانے رفتہ کا محافظ ہے مرزا، یہاں جادو نہیں چلتا، یہاں صرف سچائی چلتی ہے۔ بوڑھے نے ایک صندوق کھولا جس میں سے نیلی روشنی نکلی۔ مرزا، تمہاری زندگی کا وہ جو قاضی نے لکھا تھا وہ مٹا نہیں تھا، بلکہ یہاں آ کر ایک نئی کہانی بن گیا ہے۔ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو اپنی اس آدھی حقیقت کو واپس لے لو اور دوبارہ وہی مفلس شاعر بن جاؤ جس کے پاس صرف نہاری کے خواب ہیں، یا پھر اس ماں کو ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑ دو اور ایک ایسی داستان کا حصہ بن جاؤ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مرزا بے نوا نے اپنے اس ہاتھ کو دیکھا جس پر سیاہی کا نشان اب بھی چمک رہا تھا۔ انہوں نے نواب ٹیپ ٹاپ کی طرف دیکھا
جو اب بھی ایک پرانی قبر پر بیٹھ کر تتلیوں سے فلسفیانہ گفتگو کر رہا تھا، اور پھر آتش باز جن کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب بیزاری کے بجائے ایک گہری رفاقت تھی۔ مرزا نے ایک طویل سانس لی اور مسکرا کر بولے، محافظ صاحب، اگر میں مکمل ہو گیا تو میری شاعری کا وہ درد کہاں جائے گا جو بھوک اور ادھورے پن سے پیدا ہوتا ہے؟ اور اگر میں داستان بن گیا تو اس جن کو کڑک چائے کون پلائے گا؟ بوڑھا محافظ پہلی بار ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس سے تہخانے کی دیواریں جھوم اٹھیں۔ تو پھر انتخاب کرو مرزا، اگلی قسط اس داستان کی آخری قسط ہوگی۔ کیا تم ایک انسان کے طور پر مرنا پسند کرو گے یا ایک افسانے کے طور پر جینا؟ مرزا نے سنہرا قلم اٹھایا اور ایک فیصلہ کن نظر جن پر ڈالی۔ فضا میں ایک آخری طلسمی لہر پیدا ہوئی اور پورا تہخانہ ایک عظیم الشان دوات کی طرح گھومنے لگا۔ اب وقت تھا کہ اس مزاحیہ مگر گہری داستان کا اختتام لکھا جائے۔ تہخانے کی فضا میں گردش کرتی ہوئی سیاہی اب ایک طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ مرزا بے نوا کے ہاتھ میں وہ سنہرا قلم لرز رہا تھا۔ سامنے کھڑا محافظ اور برابر میں موجود آتش باز جن، دونوں کی نظریں مرزا کے فیصلے پر جمی تھیں۔ ایک طرف وہ ماں تھا جسے حاصل کر کے مرزا دوبارہ ایک مکمل گوشت پوشت کے عام انسان بن سکتے تھے، وہی پرانی غربت، وہی تیکھے ادھار اور وہی گمنامی۔ دوسری طرف ایک لافانی افسارہ بننے کی پیشکش تھی جہاں نہ بھوک تھی نہ موت، مگر انسانیت کا لمس بھی مفقود تھا۔ مرزا نے قلم کو دوات میں ڈبویا اور محافظ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، محافظ صاحب، انسان ادھورا یہ بھلا ہے، کیونکہ تکمیل تو صرف خدا کی صفت ہے اور جمود کا نام ہے۔ اگر میں مکمل ہو گیا تو تڑپ ختم ہو جائے گی، اور اگر میں محض ایک قصہ بن گیا تو میری روح کی شوخی مر جائے گی۔ یہ کہہ کر مرزا نے وہ سنہرا قلم کاغذ پر نہیں بلکہ اپنے اسی سیاہی زدہ ہاتھ پر چلا دیا اور ایک زوردار نعرہ لگایا، انا شاعر! ایک زوردار کڑاکا ہوا اور تہ خانے کی دیواریں ریت کی طرح گرنے لگیں۔ روشنی کا ایک سیلاب آیا جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب دھواں چھٹا تو منظر ہی بدل چکا تھا۔ مرزا بے نوا اپنے اسی پرانے بوسیدہ کمرے میں ٹوٹے ہوئے پلنگ پر بیٹھے تھے۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ ان کا ہاتھ اب بالکل ٹھیک تھا، مگر اس پر سیاہی کا وہ نشان اب ایک خوبصورت ٹیٹو کی طرح مستقل نقش ہو چکا تھا۔ سامنے میز پر قاضی کا وہ ٹوٹا ہوا کیلکولیٹر پڑا تھا جو اب ایک عام کھلونا لگ رہا تھا۔ مرزا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ عالی جا، کیا آپ چلے گئے؟ کچن کے طاق سے ایک جانی پہچانی بیزار سی آواز آئی، میاں شاعر، اگر چلانا بند کرو تو چائے تیار ہے، اور ہاں، آج پیاز والی روٹی میں مکھن ذرا کم ہے، اس لیے اپنی شاعری سے ذائقہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ آتش باز جن اب ایک عام دبلا پتلا باورچی نما انسان بن کر چولہے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے اپنی جادوئی طاقتیں اس سفید ریکارڈ کی نظر کر دی تھیں تاکہ وہ مرزا کے ساتھ ایک عام زندگی گزار سکے۔ شہر میں اب نہ کوئی قاضی تھا، نہ کوئی مکار سیٹھ، سب نئے سرے سے اپنی زندگیاں لکھ رہے تھے۔ نواب ٹیپ ٹاپ اب بازار میں فلسفیانہ پکوڑے بیچ رہے تھے، اور لوگ ان کی حماقت کے نہیں بلکہ ان کے پکوڑوں کے ذائقے کے اسیر تھے۔ مرزا نے چائے کا گرم پیالہ ہاتھ میں لیا، ایک گھونٹ بھرا اور کھڑکی سے باہر ہنستے ہوئے شہر کو دیکھ کر ایک مصرع گنگنایا۔ داستان ختم ہوئی، پر قصہ ابھی باقی ہے۔ زندگی جادو نہیں، بس ایک کڑک چائے کی پیالی ہے۔